السلام علیکم میرے عزیز دوستوں۔ کیا آپ نے کبھی اپنے دل کی خاموشی میں یہ محسوس کیا ہے کہ انسان صرف مٹی کا جسم نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جسے سمجھنے کے لیے پوری زندگی بھی کم پڑ جائے؟ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، کیا واقعی ہماری منزل ہے یا ہم کسی اور ہی سفر کے مسافر ہیں؟ ایک ایسا سفر جو ہمیں ہمارے رب تک لے جاتا ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے ایک روحانی سفر پر، جہاں کھلیں گے وہ راز جو ہر کسی کو نہیں بتائے جاتے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت، یہ تین منزلیں جو ایک عام انسان کو ولی بنا دیتی ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچائی ہے جسے اولیاء کرام نے بیان کیا ہے۔ تو تیار ہو جائیے اپنے دل، ذہن اور روح کو ایک ایسے سفر کے لیے جو آپ کی سوچ اور زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی سفر نامہ، جہاں ہر کہانی آپ کو آپ کے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا سچ سنانے جا رہا ہوں جو آپ کی روح کو اندر تک ہلا سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ ہم سب اس دنیا میں جی تو رہے ہیں لیکن اصل میں جاگ نہیں رہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اچھے اور برے کا فرق بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں خالی پن کیوں ہے؟ آخر کیوں؟ دوستوں، یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اولیاء کرام کی زندگی میں ملتا ہے، اور خاص طور پر غوث اعظم کی تعلیمات میں۔ لیکن آج ہم اس راز کو اور گہرائی سے سمجھیں گے۔ ہر انسان کے اندر ایک آواز ہوتی ہے جو اسے پکارتی ہے، تو کون ہے؟ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ اور تیرا مقصد کیا ہے؟ لیکن ہم اس آواز کو دنیا کے شور میں دبا دیتے ہیں، اور یہیں سے روح کی گمراہی شروع ہوتی ہے۔ شریعت صرف کچھ نیموں کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی پہچان ہے۔ یہ آپ کو دنیا سے الگ کرتی ہے۔ یہ آپ کے جسم ہی نہیں بلکہ آپ کے وجود کو پاک کرتی ہے۔ سوچئے، اگر ایک قیمتی خزانہ کیچڑ میں رکھا جائے تو کیا وہ سرکشت رہے گا؟ نہیں۔ اسی طرح آپ کی روح ایک خزانہ ہے، لیکن اگر آپ کا ظاہر گناہوں سے بھرا ہو تو وہ کبھی نہیں چمک سکتی۔ کہا جاتا ہے، ایک شخص نے کہا، مجھے اللہ کا دیدار چاہیے۔ جواب ملا، پہلے خود کو صاف کر۔ دوستوں، ہم خود کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن اپنے اندر جھانکتے نہیں۔ سب سے بڑے گناہ دل میں ہوتے ہیں۔ حسد، نفرت، گھمنڈ، لالچ، یہی اصلی پردے ہیں۔ جب انسان شریعت پر چلتا ہے تو وہ اپنے جسم کو تیار کرتا ہے، لیکن طریقت میں اصلی جنگ شروع ہوتی ہے، اور یہ جنگ خود سے ہوتی ہے۔ نفس صرف برائی کی طرف نہیں لے جاتا، کبھی وہ اچھے کاموں میں بھی دکھاوا بھر دیتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن دل میں ہوتا ہے لوگ کیا سوچیں گے۔ آپ دان دیتے ہیں لیکن چاہتے ہیں لوگ تعریف کریں۔ یہی نفس کا کھیل ہے۔ اب سوچئے، آپ اکیلے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ کا موقع ہے، لیکن آپ رک جاتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی طریقت کی شروعات ہے۔ ذکر صرف تسبیح نہیں ہے، یہ دل کی دھڑکنوں میں بس جانا ہے، ہر سانس میں اللہ۔ جب انسان آگے بڑھتا ہے تو اسے دنیا الگ دکھنے لگتی ہے، لیکن یہ جادو نہیں، محنت اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ سب سے بڑا راز، خدا کو پانے کے لیے خود کو کھونا پڑتا ہے۔ آج ہم دنیا میں کھو گئے ہیں، لیکن کبھی سوچا اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ جو خود کو بدل لیتا ہے، اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اب سفر اور گہرا ہوتا ہے۔ طریقت کا سفر بھیڑ میں نہیں، تنہائی میں ہوتا ہے، لیکن یہ تنہائی دل کی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں لیکن اندر سے صرف اپنے رب سے جڑے ہوتے ہیں، اور یہیں اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ ایک نوجوان نے کہا، مجھے اللہ چاہیے۔ جواب ملا، کتنا چاہیے؟ اس نے کہا، پوری شدت سے۔ اسے پانی میں ڈبویا گیا،
जब बाहर निकाला गया तो पूछा गया, क्या चाहिए था? उसने कहा, सिर्फ हवा। कहा गया, जब तुझे अल्लाह की जरूरत भी ऐसी लगे तो तू तैयार है। तरीकत में इश्क जरूरी है, लेकिन ये इश्क जलाता है, तोड़ता है, मिटाता है। दिल का टूटना रहमत है, क्योंकि जब दिल टूटता है तो दुनिया निकलती है और नूर दाखिल होता है। नफ्स का दूसरा चेहरा रूहानी घमंड है, मैं बेहतर हूं, यही गिरा देता है। अगर इंसान गुनाह करे तो तौबा करता है, लेकिन अगर घमंड आ जाए तो तौबा भी नहीं करता। दिल एक आईना है, हर गुनाह उस पर धब्बा डालता है। जब आप दिल से अल्लाह कहते हैं तो परतें हटती हैं, पहले सुकून, फिर आंसू, फिर रोशनी। तन्हाई में इंसान अपने रब से बातें करता है, बिना आवाज, सिर्फ दिल से। तरीकत सिखाती है हर हाल में सब्र और शुक्र, तकलीफ में भी शुक्र, खुशी में भी डर। दुनिया छोड़नी नहीं, दिल से निकालनी है। जब सोच बदलती है तो इंसान लोगों से नहीं, अल्लाह से डरता है। रूहानियत आपको खास नहीं बनाती, सच्चा बनाती है। आप कम बोलते हैं लेकिन असर बढ़ जाता है। ये सफर आसान नहीं, लेकिन इनाम बहुत बड़ा है। एक ऐसा दिल जिसमें सिर्फ अल्लाह बसता है। और अब आगे है हकीकत, जहां पर्दा नहीं रहता, सिर्फ नूर होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर इस रूहानी सफर की बातों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि आपके अंदर भी कुछ बदल रहा है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक पुकार थी आपकी रूह के लिए। याद रखिए, शरीयत आपके कदमों को सीधा करती है, तरीकत आपके दिल को साफ करती है, और हकीकत आपको आपके रब से मिला देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिल नूर से भर जाए, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए, तो आज से ही अपने आप को बदलना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको ऐसी ही रूहानी बातें, दिल को सुकून देने वाली कहानियां और हक की आवाज सुननी है, तो हमारे चैनल सूफी सफरनामा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पैगाम को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। गंभीर पॉज, कमेंट में या गौस पाक लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करें। अल्लाह पाक हम सबके दिलों को नूरे ईमान से भर दे और हमें सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।